دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع، خرید و فروخت یعنی کہ سیل وغیرہ کرنے کا، تجارت کرنے کا، بزنس کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تبارک و تعالی نے بے کو، بے مطلب خرید و فروخت، سیل کرنا، بزنس کرنا، تجارت کرنا، اس کو حلال قرار دیا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، اپنے مالوں کو آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہارے درمیان رضامندی سے کوئی تجارت ہوئی ہو، یعنی کہ تجارت کے ذریعے ہم ایک دوسرے کا مال حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ معنی البیع، بے کے یعنی کہ خرید و فروخت کے معنی۔ والبیع لغة مبادلة المال بالمال، بے کا مطلب لغت میں مال کو مال کے ذریعے بدلنا ہے۔ وفی الشرع مبادلة المال بالمال بالتراضی، اور شریعت میں بے کا مطلب مال کو مال کے ذریعے آپسی رضامندی سے بدلنا ہے، یعنی مال کا مال سے تبادلہ کرنا آپسی رضامندی کے ذریعے۔ رکن البیع، بے کے رکن، رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز کہ اگر اس کو نکال دیا جائے تو کوئی چیز مانی ہی نہ جائے، یعنی کہ رکن ایک طرح سے بلڈنگ کے اندر پلرز ہوتے ہیں، بیس ہوتی ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے رکن۔ وَلَهُ رُكْنَانِ، بے کے خرید و فروخت کے دو رکن ہیں، الایجاب والقبول، پہلا رکن ہے ایجاب اور دوسرا ہے قبول۔ ایجاب قبول یہ ہے کہ مطلب بائع کا یہ کہنا کہ بھئی ہاں، ایجاب ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کانٹیکٹ کرنے والے میں سے، دو کانٹیکٹر میں سے جو پہلے شخص جو الفاظ بولتا ہے وہ ایجاب ہوتا ہے، اور جو سامنے والا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ یعنی ایجاب آپ ریکویسٹ کو کہہ سکتے ہیں اور قبول جو ہے ایکسیپٹ کو کہہ سکتے ہیں۔ نحو ان يقول البائع بعت منك هذا القلم بكذا، وقال المشتري اشتريت او ابتعت او ما يؤدي معناه كقوله اخذت وقبلت ورضيت وفعلت ونحو ذلك۔ مثلا بیچنے والا یعنی کہ دکاندار یا سیل مین کہے میں نے یہ قلم، یہ پین اتنی قیمت میں آپ سے بیچا، اور مشتری یعنی کہ کسٹمر، خریدار کہے میں نے خریدا، یا کہے ابتعتو، اس کے معنی بھی خریدنے کے ہیں، یا کوئی بھی ایسا لفظ ادا کرے جو اس کے معنی میں ہو، جیسے کہ کہے میں نے لیا، میں نے قبول کیا، میں راضی ہوں، میں نے کیا، یہ اس طرح کا کوئی بھی لفظ بولے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں جو فکس ریٹ کی چیزیں ہوتی ہیں مالز وغیرہ کے اندر، تو اس پر ریٹ لکھے ہوتے ہیں اور عام اجازت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کو اٹھا سکتا ہے اور کاؤنٹر پہ جو ہے اس کے پیسے کٹا سکتا ہے، تو اس میں منہ سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ خریدا جاتا ہے مال کے اندر یا کسی بھی دکان پر، اور اپنی مطلوبہ چیز اٹھاتا ہے، کاؤنٹر پہ آتا ہے، اس کے پیسے دیتا ہے، وہ پیسے کاٹ لیتے ہیں۔ اور آج کل تو جو ہے بار کوڈ چل رہا ہے، انسان پیسے دیتا بھی نہیں بلکہ بار کوڈ پہ جو ہے اسکین کر کے بھیج دیتا ہے، تو اس طرح سے بھی بے ہو جاتی ہے، کیونکہ ان دکاندار نے جو سامان رکھا ہے شو روم میں، تو اس کا رکھنا ایجاب ہے کہ ہاں
پرائس وغیرہ ڈال کے کہ یہ میں بیچنے کے لیے رکھ رہا ہوں، کوئی ہے اس کا خریدار، اور کسٹمر کا وہاں سے سامان کو اٹھا لینا، یہ قبول ہے۔ وكذلك إذا بدأ المشتري فقال اشتريت منك هذا القلم بكذا، فقال البائع بعته منك أو أعطيته أو رضيت أو هو لك۔ اسی طرح اگر خریدار یعنی کسٹمر ابتدا کرے، شروعات کرے، تو وہ کہے کہ میں نے یہ پین آپ سے اتنے میں خریدا، اور بیچنے والا یعنی کہ دکاندار سیل مین کہے میں نے آپ سے اس کو بیچا، یا میں نے آپ کو دیا، یا میں راضی ہوں، یہ آپ کا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی ایکشن کرے جس سے یہ پتہ چلے کہ ہاں وہ دینے پہ راضی ہے، چاہے منہ سے کچھ نہ بولے۔ مثلاً مشتری نے کہا کہ بھی میں نے اتنے روپے میں یہ چیز آپ سے خریدی، اس نے وہ چیز اس کی طرف کر دی، اور اس نے شاید سے کہ لاؤ پیسے نکالو، اشارے سے کہا، منہ سے کچھ نہیں بولا، تب بھی خرید و فروخت کا معاملہ درست ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر خریدار اور دکاندار دونوں کچھ نہ بولیں، بلکہ خریدا جائے، ایک چیز اٹھائے جس کے ریٹ متعین ہو اور اتنے پیسے وہ نکالے اور کاؤنٹر پہ رکھ دے، اور دکاندار اس کو اٹھا لے، تو یہ بھی خرید و فروخت کا معاملہ جائز ہوگا، درست ہوگا۔ کسٹمر کا سامان کو اٹھانا ایجاب ہے، اور دکاندار کا پیسے قبول کر لینا، اٹھا لینا، لے لینا، یہ ایکسیپٹ ہے، قبول ہے۔ اسی طریقے سے جو آن لائن خرید و فروخت ہوتی ہے، بے ہوتی ہے، تو اس میں کمپنی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اپنا پروڈکٹ جو ہے نیٹ پہ ڈال دیتی ہے، ویب سائٹ پہ، اور اس کی پرائز وغیرہ لکھ دیتی ہے۔ تو یہ نیٹ پہ سامان کو ڈال دینا، پرائز وغیرہ لکھ دینا، یہ ایجاب ہے۔ اور پھر جو لوگ اس کو ڈن کرتے ہیں، خریدنے کے لیے آرڈر کرتے ہیں، تو آرڈر کرنا، ڈن کرنا، یہ جو ہے قبول ہے۔ اس میں زبان سے کچھ نہیں بولتے ہیں، بس کلک کرتے ہیں، تو یہ کلک کرنا، آرڈر کرنا اور ڈن کر دینا، یہ کیا ہے؟ قبول ہے، ایکسیپٹ ہے۔ تو اس طرح سے بھی بے ہو جائے گی۔ تو خرید و فروخت میں اصلی چیز یہ ہے کہ چاہے بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں جو ہے اس معاملے پہ راضی ہونا چاہیے، اور یہ رضامندی چاہے منہ سے بول کر ہو، چاہے ایکشن سے ہو، یہ ان دونوں کی حالت سے پتہ چلے، دونوں آپس میں راضی ہونا چاہیے، اصل چیز یہ ہے۔ شروط البیع، بے کی یعنی خرید و فروخت کی شرطیں ہیں۔ وللبیع ثلاثۃ شروط، بے کی یعنی کہ خرید و فروخت کی 3 شرطیں ہیں، یعنی 3 شرطیں پائی جائیں گی جب جا کے بے شریعت کے حساب سے صحیح ہوگی خرید و فروخت۔ نمبر 1 کیا ہے؟ شرط الاہلیت، بأن يكون العاقد عاقلا وبالغا حتى لا ينعقد البيع من الطفل والمجنون۔ خرید و فروخت کی پہلی شرط یہ ہے اہلیت۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اہلیت ہے۔ اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ کانٹریکٹر یعنی کہ جو بھی سامان خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے وہ عقل مند اور بالغ ہونا چاہیے۔ لہذا بچہ یا کوئی پاگل شخص خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے تو وہ معاملہ منعقد نہیں ہوگا، یعنی وہ بے مانی نہیں جائے گی۔ لہذا اگر کوئی بچہ کوئی سامان خرید لیتا ہے اور سامان غلط ہے تو جو اس کے گارجین ہیں ان کو جو ہے ایکشن لینے کا حکم ہوگا، اور اس بے کو ختم کر سکتے ہیں، پیسے واپس لے سکتے ہیں دکاندار سے۔ اسی طریقے سے کوئی پاگل شخص کوئی چیز بیچ دیتا ہے تو اس کا جو گارجین ہے وہ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ لہذا اگر چھوٹے بچوں کو ماں باپ نے پیسے دیے چیز کھانے کے لیے اور دکاندار سے کوئی الٹی سیدھی چیز لے آتے ہیں تو گارجین کو یہ اختیار ہے کہ وہ دکاندار سے پیسے واپس لیں اور اس چیز کو واپس کرائیں، کیونکہ بچے کی بے خرید و فروخت مانی نہیں جائے گی۔ یہ اسی صورت میں مانی جائے گا، بچے خرید و فروخت کر لیتے ہیں، یہ اسی صورت میں مانی جائے گی جبکہ ان کی گارجین اس کی اجازت دے دیتے ہیں، وہ اس پر ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ فأما الصبي العاقل والمعتوه الخفيف العقل فهو من أهل البيع۔ ہاں اگر بچہ جو ہے عقل مند ہو، یا یہ کہ
بالغ شخص تھوڑا کم عقل ہو، بالکل بے عقل نہ ہو، ہلکی اس کی عقل تھوڑی کم ہو، خفیف العقل، تو یہ دونوں بھی خرید و فروخت کے اہل مانے جائیں گے، یعنی ان دونوں کی بھی خرید و فروخت مانی جائے گی۔ بالکل بے عقل جو ہو اس کی خرید و فروخت نہیں مانی جائے گی، جس کی عقل تھوڑی کم ہے لیکن ہے عقل، تو اس کی بھی خرید و فروخت مانی جائے گی۔ اور جو بچہ جو ہے اتنا بڑا ہو گیا ہے، وہ بالغ تو نہیں ہوا ہے لیکن عقل مند ہے، برا بھلا سمجھتا ہے، چیزوں کے ریٹ پرائس سب چیزیں بھاؤ تاؤ سب کرنا جانتا ہے، تو اس کی بھی خرید و فروخت مانی جائے گی۔ یہ تو وہی پہلی شرط جس کو کہتے ہیں شرط اہلیت، کہ اہلیت کا مطلب ہوا کہ یہ کام، یہ خرید و فروخت کام یہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یعنی کون یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ شرط الانعقادی، انعقاد کی شرط ہے۔ تو انعقاد کی شرط یہ ہے، وهو ان يكون محل العقد مالا متقوما حتى لو باع الخمر او الخنزير والميتة والدم فانه لا يجوز اصلا۔ انعقاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت کا معاملہ جو ہے مانا بھی جائے گا شریعت میں یا نہیں مانا جائے گا، کسی نے اگر کر لیا تو یہ مانا تب جائے گا خرید و فروخت کا معاملہ جب کہ محل عقد یعنی جس چیز کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے وہ مال متقوم ہو۔ مال متقوم یعنی ایسا مال ہو جس کی شریعت میں قیمت ہو۔ لہذا اگر کسی نے شراب اور سور اور مردار یا خون کو بیچا تو اصلاً یہ جائز ہی نہیں ہے، یعنی پہلے سے ہی جائز نہیں ہے، یہ بے منعقد ہی نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط جو ہے خرید و فروخت میں وہ ہے شرط نفاذ۔ شرط نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ معاملے کا ڈن ہونا، ختم ہونا، کمپلیٹ ہونا۔ تو خرید و فروخت مکمل جب ہوگی، ڈن جب ہوگی، جب کہ ملکیت یا گارڈین شپ پائی جائے، یعنی کہ جو انسان جس چیز کو بیچ رہا ہے، جس چیز کو خرید رہا ہے، وہ اس کا یا تو آنر ہو یا گارجین ہو، مالک ہو یا اس کو اس چیز کا ولی ہو۔ حتی اذا باع ملک نفسه نفذ ولو باع الوکیل نفذ لوجود الولایت۔ لہذا اگر کوئی اپنی ملکیت کو بیچتا ہے، یعنی کہ جس چیز کا انسان آنر ہے اس چیز کو بیچ رہا ہے، تو وہ بے نافذ ہوگی، ڈن ہوگی، مکمل ہوگی، مانی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر وکیل یعنی ایجنٹ کسی چیز کو بیچتا ہے تو اس کی بے بھی نافذ ہوگی، اس لیے کہ ایجنٹ کو جو ہے ولایت یعنی گارڈین حاصل ہوتی ہے۔ ایجنٹ میں جو ہے گارڈین شپ کی پائی جاتی ہے کہ وہ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ آنر کی چیز کا گارجن ہوتا ہے۔ حکم البیع، خرید و فروخت کا حکم۔ اما حکم البیع فهو ثبوت الملک فی المبیع للمشتری وثبوت الملک فی الثمن للبائع اذا كان البیع باتا من غیر خیار۔ خرید و فروخت کا حکم یہ ہے کہ مبی یعنی کہ جو چیز خریدی گئی ہے، یعنی کہ سامان وغیرہ، اس میں خریدار کی ملکیت ثابت ہوتی ہے، اور جو قیمت ہوتی ہے یعنی روپیے پیسے وغیرہ، اس میں دکاندار کی، بیچنے والے کی ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ جب ہے جب کہ خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو بغیر کسی اختیار کے۔ اس کا ترجمہ دوبارہ سن لیں انگریزی اصطلاحات کے مطابق، کہ سیل کرنے کا حکم یہ ہے کہ پروڈکٹ میں، مبی یعنی پروڈکٹ جو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، اس میں کسٹمر کی آنرشپ ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ پروڈکٹ کا کسٹمر جو ہے آنر بن جاتا ہے سیل کی وجہ سے، اور سیل مین کی قیمت یعنی کہ جو روپیے پیسے ہوتے ہیں اس میں آنرشپ ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ جو سیل مین ہے وہ پیسوں کا، قیمت کا جو ہے کہ کہتے ہیں آنر بن جائے گا۔ اور یہ جب ہوگا جب کہ خرید و فروخت کا معاملہ، سیل کا معاملہ ڈن ہو اور اس میں کوئی آپشن وغیرہ نہ ہو کسی بھی طرح کا۔
فإما إذا كان فيه خيار الرؤية أو العيب أو خيار الشرط فالجواب على ما سيذكر. ہاں اگر اس بے میں دیکھنے کا یا ایپ کا اختیار ہو، آپشن ہو، یا شرط کا خیار ہو، یعنی شرط کا اختیار یعنی کہ شرط کا آپشن ہو، تو ان سب چیزوں کا جواب جو ہے عنقریب آگے ذکر کیا جائے گا.